آج ہم ایک ایسے لقب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کسی انسان کے پورے کردار کا نچوڑ بن گیا۔ امین الامت، یعنی امت کا امانت دار۔ یہ خطاب پیغمبر اسلام نے دیا تھا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کا شمار ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ مطلب وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات دہرانا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ امانت، یہ ٹرسٹی شپ، اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ کون سے امتحان تھے، کون سے فیصلے تھے، اور وہ کون سی قربانیاں تھیں جنہوں نے عامر بن عبداللہ کو حضرت ابو عبیدہ امین الامت بنایا۔ چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے ان کی پہچان سے۔ ہاں بالکل، اصل میں ان کا نام تو عامر بن عبداللہ تھا، پر وہ اپنی کنیت ابو عبیدہ سے ہی زیادہ مشہور ہوئے۔ اور ان کا تعلق قریش کے ہی ایک بہت معزز قبیلہ فہر سے تھا، ہے نا؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ونشاولی 5ویں پشت میں جا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتی ہے۔ اچھا، تو رشتے میں بھی قریبی تھے۔ ہاں، لیکن ان کی اصل پہچان رشتے سے نہیں بلکہ ان کے شروعاتی فیصلوں سے بنی۔ وہ اسلام کے بالکل شروعاتی دور میں حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، جب انہوں نے ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں پناہ بھی نہیں لی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب یہ کوئی سیاسی یا سماجی طور پر فائدہ مند قدم نہیں تھا، بلکہ سراسر خطرے کو دعوت دینا تھا، اور یقیناً انہیں اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی۔ جی ہاں، قریش کے ظلم و ستم سے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے، اسی وجہ سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ حالانکہ وہ زیادہ وقت وہاں رکے نہیں اور مکہ واپس آ گئے تھے۔ بعد میں جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار، اپنی عزت، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا۔ اور مدینہ میں پھر مواخات کا نظام قائم ہوا، مطلب مکہ سے آئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے بیچ بھائی چارے کا رشتہ۔ یہ صرف ایک رسم تو نہیں رہی ہوگی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک نئی اسلامی تہذیب کی بنیاد تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کو انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کا بھائی بنایا گیا، جو مدینہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو یہ بھائی چارہ ایک سماجک ڈھانچے سے زیادہ تھا۔ ہاں، یہ آنے والے ان مشکل امتحانوں کے لیے ایک تیاری تھی جہاں رشتوں کی، جان اور مال کی سب سے بڑی آزمائش ہونی تھی، اور سب سے بڑا امتحان وہ تو جنگ کے میدان میں ہونا تھا۔ یہاں سے کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جہاں کردار کی اصل پرکھ ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں ان کا سامنا ایک ایسی حقیقت سے ہوا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا شاید سب سے سخت امتحان تھا۔ جنگ بدر کے میدان میں کفار کی صف میں ان کا اپنا والد عبداللہ ان سے لڑنے کے لیے موجود تھا۔ ان کا اپنا والد؟ جی، حضرت ابو عبیدہ نے کوشش کی کہ وہ ان سے بچ کر نکل جائیں، لیکن ان کے والد بار بار ان کے سامنے آتے رہے۔ اسلام میں تو والدین کا، خاص کر والد کا حق بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ ایسے میں اپنے ہی والد کے خلاف تلوار اٹھانا یہ ذہنی طور پر کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اس فیصلے کو کیسے صحیح ٹھہرایا گیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں امانت کا پہلا پہلو سامنے آتا ہے، ایمان کی امانت۔ ان کے لیے یہ 2 انسانوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ 2 نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف خون کا رشتہ تھا اور دوسری طرف اللہ سے کیا ہوا عہد۔ انہوں نے ایمان کے رشتے کو خون کے رشتے پر ترجیح دی اور اپنے والد کو قتل کر دیا۔ اور بعد میں قرآن پاک میں اس عمل کو انقطاع اللہ کہہ کر، مطلب اللہ کے لیے دنیاوی رشتے توڑ دینا کہہ کر اس کی تصدیق کی گئی۔ تو یہ صرف بہادری کا واقعہ نہیں ہے، یہ اصول کے لیے ذاتی رشتے کی قربانی کی مثال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک امانت کی پہلی شرط اپنے عقیدے سے وفاداری تھی۔ بالکل، اور یہ وفاداری صرف عقیدے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس عقیدے کو لانے والے پیغمبر کی ذات سے بھی جڑی ہوئی تھی، اور جنگ احد کا واقعہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، وہ منظر جب ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے میں لوہے کی ٹوپی کی، مطلب زرہ بختر کی 2 کڑیاں دھس گئی تھی۔ اس نازک موقع پر دیکھیے، کئی اور بڑے صحابہ بھی موجود ہوں گے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر جو کیا وہ ان کی بے مثال محبت کو دکھاتا ہے۔ انہوں نے کسی اوزار کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اپنے دانتوں سے؟ لوہے کی کڑیوں کو؟ جی،
पहली कड़ी निकाली तो उनका एक दांत टूट गया, फिर दूसरी कड़ी खींच कर निकाली तो दूसरा दांत भी शहीद हो गया। वो कड़ियां तो निकल गई, लेकिन इस कोशिश में उनके सामने के 2 दांत हमेशा के लिए जाते रहे। कहा जाता है कि इस वाक़ये के बाद लोग कहते थे कि टूटे हुए दांतों के साथ अबू उबैदा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगते थे। ये शायद इस बात का प्रतीक था कि कुर्बानी इंसान को बदसूरत नहीं बल्कि और ज्यादा अजीम बना देती है। यकीनन, और ये भी अमानत का एक और पहलू था। अपने लीडर की हिफाजत की अमानत, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये सिर्फ जज्बाती मोहब्बत नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी का एहसास था। और यही सब्र और जिम्मेदारी का इम्तिहान उन्हें एक और मुहिम पर देना पड़ा, जिसे सफरे समंदर कहा जाता है। ये वो वाकया है जब रसद मतलब खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। हाँ, एक पूरी फौज के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। कई दिनों तक 300 लोगों की पूरी जमात का गुजारा सिर्फ एक खजूर पर होता रहा। एक खजूर पर पूरा दिन। सोचिए, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने हिम्मत नहीं हारी। हजरत अबू उबैदा की क़यादत में सब ने सब्र किया। फिर अल्लाह की तरफ से मदद आई और समंदर किनारे उन्हें एक बहुत बड़ी अंबरी मछली मिली, जिससे कई हफ्तों तक उनका गुजारा हुआ। तो बदर में ईमान की अमानत, उहद में रहनुमा की अमानत और इस सफर में सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अमानत, इन तमाम वाकयात ने यकीनन उनके किरदार को पैगंबर की नजरों में बहुत बुलंद कर दिया होगा। और फिर वो वक्त आया जब उन्हें इसका सिला मिला। जी, ये वाकया है 9 हिजरी का, जब इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक पहुंच चुका था। नजरान से ईसाइयों का एक वफ्द, एक डेलीगेशन मदीना आया था। उन्होंने इस्लाम के बारे में जाना और वापस जाकर अपनी कौम को सिखाने के लिए एक उस्ताद की दरखास्त की। उस वक्त तो मदीना में कई बड़े बड़े आलिम और काबिल सहाबा मौजूद थे। हर कोई चाहता होगा कि ये शर्फ उन्हें हासिल हो। बिल्कुल। हजरत उमर फारूक खुद कहते हैं कि मुझे जिंदगी में कभी किसी ओहदे की इतनी ख्वाहिश नहीं हुई जितनी उस दिन हुई थी। सब इस उम्मीद में थे कि शायद उनका नाम लिया जाएगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी मौजूदगी में फरमाया, अबू उबैदा उठो। अच्छा। और फिर नजरान वालों की तरफ देखकर वो तारीखी जुमला कहा, ये इस उम्मत का अमीन है, इसे तुम्हारे साथ करता हूँ। तो ये तो एक तरह का मतलब एक ऐलान था, एक सरकारी सर्टिफिकेट कि अगर इस पूरी कौम में किसी एक शख्स को अमानतदारी का चेहरा बनाना हो तो वो अबू उबैदा हैं। और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी जो उनकी पूरी जिंदगी में नजर आई, खास तौर पर जब वो सिपह सालार और गवर्नर बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में जब मुल्क शाम यानी सीरिया को फतेह करने का फैसला हुआ तो उन्हें एक बड़े लश्कर का कमांडर बनाया गया। बाद में तमाम फौजों का सिपह सालार आम मतलब जनरल कमांडर भी मुकर्रर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। अब तक हम उनकी ज़ाती कुर्बानियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ में हजारों लोगों की जानें थीं, पूरे इलाके की तकदीर और रियासत का खजाना था। ये अमानत का सबसे बड़ा इम्तिहान था और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। उनकी क़यादत में मुसलमानों ने बसरा, फहल और दमश्क जैसे बड़े और मजबूत किलों वाले शहरों को फतह किया। मरकाए फहल में जब उनका सामना 50,000 की बड़ी रूमी फौज से हुआ तो उन्होंने अपनी फौज को एक बहुत ही असरदार खिताब किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदों, सब्र के साथ अल्लाह से मदद चाहो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस खिताब ने फौज में एक नया जोश भर दिया और उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन जंग जीतना तो बहुत से कमांडर करते हैं। उनकी क़यादत में वो क्या खास बात थी जो उन्हें अमीन साबित करती है? उसकी सबसे बड़ी मिसाल जंगे यरमुक से पहले पेश आई। ये एक फैसला कुन जंग थी। रूमी बादशाह हरक्यूलिस ने एक बहुत बड़ी फौज जमा कर ली थी। तो मुसलमानों को अपनी हिफाजती स्ट्रैटेजी के तहत कुछ फतह किए हुए शहरों जैसे हिम्स से पीछे हटना पड़ा। तो ये एक टैक्टिकल रिट्रीट था। इसमें क्या अनोखी बात हुई? अनोखी बात ये थी कि हजरत अबू उबैदा ने हुक्म दिया कि इन शहरों के जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे हैं उनसे जो जिजिया मतलब जो टैक्स वसूला गया था वो उन्हें वापस कर दिया जाए। जिजिया वापस कर दिया, ये तो हुकूमत के लिए एक बड़ा माली नुकसान रहा होगा। ये टैक्स था किस लिए? बिल्कुल, जिजिया उन गैर मुस्लिम बाशिंदों से लिया जाता था जो इस्लामी रियासत में रहते थे और इसके बदले में हुकूमत उनकी जान, माल और मजहबी आज़ादी की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लेती थी। तो फिर हजरत अबू उबैदा का तर्क बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि ये रकम हमने तुम्हारी हिफाजत के वादे पर ली थी,
چونکہ اب ہم اس بڑی رومی فوج کے سامنے تمہاری حفاظت کرنے کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے اس رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو آج کی دنیا میں بھی ایک انقلابی سوچ ہے، گورننس کا ایک ایسا اصول جو طاقت پر نہیں بلکہ ایک سوشل کانٹریکٹ پر مبنی ہو، کہ اگر آپ وعدے کی شرط پوری نہیں کر سکتے تو آپ اس کے بدلے میں لی گئی قیمت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس عمل کا اثر جادو جیسا ہوا۔ ان شہروں کے عیسائی باشندے رونے لگے اور انہوں نے دعا دی کہ خدا تم کو پھر یہاں واپس لائے۔ انہوں نے رومی فوج کے لیے اپنے شہروں کے دروازے بند کر لیے اور مسلمانوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ مطلب انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف زمین کے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے بھی امین تھے۔ بالکل، اور یہ صرف جنگ کے میدان تک ہی محدود نہیں تھا، ان کی ذاتی زندگی بھی اسی امانت داری کا عکس تھی۔ اچھا، یقیناً وہ شام کے گورنر تھے، اس وقت کی سپر پاور کو شکست دینے والی فوج کے کمانڈر تھے۔ ایک بات، خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق ان سے ملنے شام آئے۔ وہ گورنر کے محل کو دیکھنے کی امید کر رہے تھے، لیکن جب وہ حضرت ابو عبیدہ کے گھر پہنچے تو وہاں فرش پر بیٹھنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گھر کے سامان کے نام پر صرف ایک پانی کا مشکیزہ، ایک ڈھال اور ایک تلوار تھی۔ یعنی دنیا کی تمام دولت ان کے قدموں میں تھی لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، ابو عبیدہ تم نے کچھ تو سامان بنایا ہوتا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جو مجھے منزل تک پہنچا دے۔ ایک اور موقع پر جب حضرت عمر نے ان کے لیے 400 دینار اور 4000 درہم بھیجے تو انہوں نے وہ پوری رقم فوج کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے ایک دانہ تک نہیں رکھا۔ تو اب ہم ان کے آخری وقت کی طرف آتے ہیں جو شاید ان کی ذمہ داری اور امانت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ 18 ہجری میں شام میں طاعون امواس نام کی ایک بھیانک پلیگ کی وبا پھیلی۔ جب اس کی خبر ملی تو وہ حضرت ابو عبیدہ کی جان بچانے کے لیے فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں کہا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بہانے انہیں وبا والے علاقے سے باہر نکال لیا جائے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ تو ان کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے نا؟ وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے جواب میں لکھا، اے امیر المومنین، میں آپ کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ میں مسلمانوں کے اس لشکر کا ایک سپاہی ہوں اور میں جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے اس سے منہ پھیرنا نہیں چاہتا۔ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نہیں ہٹ سکتا۔ مجھے یہیں رہنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے اپنی جان پر اپنی فوج کی ذمہ داری کو ترجیح دی اور پھر حضرت عمر نے خود شام کا سفر کیا اور سرحد پر ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا ایک مشہور مکالمہ بھی ہے۔ جی، حضرت عمر نے انہیں واپس چلنے کو کہا تو حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے، ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب بیماری ایک تقدیر ہے تو علاج اور احتیاط دوسری تقدیر؟ بالکل۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اور آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہاں، آخرکار وہ بھی اسی طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں کو وصیت کی، حضرت معاذ بن جبل کو اپنا جانشین بنایا اور 58 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں جارڈن کے علاقے بیسان میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس تک اپنی قوم کی امانت کا حق ادا کیا۔ تو جب ہم ان سارے واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں، جی، جنگ میں اپنے والد کے خلاف وہ فیصلہ، جی، پیغمبر کے لیے اپنے دانت قربان کر دینا، دشمنوں کو ٹیکس واپس کر دینا، اور پھر وبا میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہنا، تو ایک پیٹرن سا ابھر کر آتا ہے۔ یہ صرف الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی اصول کی مثالیں ہیں کہ اصول ہمیشہ رشتے، ذاتی فائدے اور یہاں تک کہ ریاست کے خزانے سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں امین بنایا۔ بالکل صحیح کہا۔ ان کا لقب امین الامت صرف ایک خطاب نہیں بلکہ ان کی پورے کردار کا، ان کے ہر فیصلے کا اور ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان 10 لوگوں میں سے تھے جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ آج کی اس بات چیت کو ہم ایک خیال پر ختم کرتے ہیں۔ جزیہ واپس کرنے کا واقعہ قیادت اور ذمہ داری کے بارے میں گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ کسی بھی حکومت یا اختیار کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ صرف طاقت اور قبضہ، یا پھر وہ حفاظت اور انصاف کا وہ عہد جو وہ اپنے لوگوں سے کرتی ہے، چاہے وہ لوگ کسی بھی مذہب یا نسل کے کیوں نہ ہوں؟ حضرت ابو عبیدہ کی زندگی اس سوال کا ایک واضح جواب پیش کرتی ہے۔